اب انڈیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ کیا ہے. مثلاً ہم نے سائبر لڑائی لڑی ہے اور ہم نے سائبر وار کے اندر جو ہے وہ اپنا مقام پایا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ اس لڑائی کے اندر جا کے اس کو مزید انویسٹیگیٹ کریں. وہ پھر وہ کہہ رہے کہ ڈرونز نہیں ہیں ہمارے پاس, ہم نے آرڈر کیا ہوا تھا, وہ ہمیں آنے تھے, ڈیلیور ہونے تھے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, انڈیا مزید تیاری کے ساتھ آئے گا اور کیا ہم ان کے لیے تیار ہوں گے؟ جی بہت شکریہ آسما مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیے تیاری آپ نے جنگ سے پہلے کرنی ہوتی ہے. جہاں سے آپ نے پہلا سوال شروع کیا تھا این ڈی یو میں آرمی چیف کی جو سپیچ ہوئی ہے, میں خود بھی این ڈی یو میں نہ صرف کورس کر چکا ہوں بلکہ فیکلٹی ممبر میں بھی رہا ہوں. اور جب آرمی چیف اور ایئر چیف اور نیول چیف جب بھی آتے تھے, اور یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ ہر کورس کو ایڈریس کرتے ہیں, وہ بنیادی طور پر ایک آپ کو تھریٹ پرسیپشن دیتے ہیں اور ایک ریسپانس آپشنز دیتے ہیں. یہ دو چیزیں وہ دیتے ہیں اور اسی پہ بیس کر کے بڑا ان ڈیپتھ کوسچن آنسر ہوتا ہے. اوبیسلی جیسے آپ شروع میں بات کر رہے تھے, محمد علی صاحب کے بریگیڈیئرز اور کرنل جو سینئر رینک کے ہوتے ہیں, فیوچر لیڈرز ہوتے ہیں, آرمی نیوی ایئر فورس کے ایکولنٹ آفیسرز ہوتے ہیں, وہ ان کی لرننگ ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ جی یہ تیاری کا ایک اور تو نہیں ہے, وہ ابھی کہتے تھے ہم تیار نہیں ہیں اور ہم شاید ابھی تو ہم ٹیکٹکس سیکھ رہے تھے. سی ڈی ایس نے کہا کہ جی ہم نے 7 تاریخ کو سیکھا, ہمارے ٹیکٹکس فالٹی تھے, پھر ہم نے امپروو کیا اور 10 تاریخ کو بڑا زبردست کم بیک کیا. اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی اور ہیونگ سروڈ ایز اے فائٹر پائلٹ دی ایئر فورس, مجھے کبھی ایئر فورس نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب جنگ ہوگی تو پھر ہم ایئر فورس کو گراؤنڈ کریں گے اور پھر ہم اپنے ٹیکٹکس امپروو کریں گے. کوئی دنیا کی ایئر فورس چھوٹی سے چھوٹی افریقہ کی بھی جو ہے وہ جنگ میں گراؤنڈ نہیں کرتی ہے. اور وہ ملک جو تقریباً 80 سے 90 بلین ڈالر ڈیفنس پر خرچتا ہے, جس کے پاس 1000 فائٹر جہاز ہیں, وہ جنگ میں گراؤنڈ کرتے ہیں ایئر فورس کو اور ٹیکٹکس امپروو کرتے ہیں. پاکستان ایئر فورس جیسی ایئر فورس کو انگیج کر کے, جو پاکستان ایئر فورس پچھلے 40 سالوں میں یا ہائیسٹ الرٹ پہ ہے یا الرٹ پہ ہے, ریگولر یا نارمل پہ تو گئی نہیں کسی پیس پہ جب سے سوویٹ افغان ہم نے جنگ لڑی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو ٹیکٹکس امپروو نہیں کر رہے ہوتے. اور آپ نے کہا کہ جو جنگ ہوتی ہے, آپ نے کہا نیور از نیور دا سیم. میں آپ کو ایک سپورٹس کی مثال دے دیتا ہوں, آپ سے شاید پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے. رونالڈو فٹ بال کا نمبر 1 پلیئر ہے. تھوڑی سی میں ہٹ کے مثال دیتا ہوں. 90 منٹ کا فٹ بال میچ ہوتا ہے, رونالڈو کے پاس ایوریج 1.5 سے 2 منٹ کے لیے بال آتی ہے. رونالڈو 88 منٹ کے فٹ بال میچ کے لیے نہیں جانا جاتا. رونالڈو جانا جاتا ہے اس 2 منٹ کے میچ کے لیے, کیونکہ وہ فٹ بال میں جب اس کے پاس آتی ہے اتنی میچ میں ویلیو ایڈ کرتا ہے کہ دنیا اس کو نمبر 1 فٹ بال پلیئر کہتی ہے. تو یہی پاکستان ایئر فورس سے متوقع تھی اور توقع پوری اتری. الحمدللہ میں بڑی ہیوملٹی سے کہہ رہا ہوں, ہم نے لیو اپ کیا. جنگ اس لیے نہیں لڑی جاتی کہ آپ پیس ٹائم میں یہ 80 جہاز ہمارے ایئر فورس کے, میں جا کر بیسز پہ جاتا رہتا ہوں, 80 جہاز پیس ٹائم میں آپریٹ کرتے ہیں اور انگیج کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. ان کے لیے یہ نیو نارمل ہے. ٹیکنالوجی سائبر کمانڈ دونوں طرف سے پلے کرتی ہے ہماری, تاکہ ان کو پریکٹس ہو کہ سائبر انوائرمنٹ کیسے ہوتی ہے اور پوری وار کو انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے. آرکیسٹریٹ ہو گیا ہے, اب انٹیگریشن سے بھی آگے نکل گئی ہے. اٹس لائک این آرکیسٹرا, یو ہیو ٹو آرکیسٹریٹ اے فائٹ اینڈ اے کل, دونوں چیزیں. تو الحمدللہ تیاری میرا خیال ہے ہماری نہ صرف ایک سٹیپ بیونڈ جائے گی, ایوری ڈے جا رہی ہے. جسٹ ریسنٹلی آئی لرنڈ پاک فضائیہ کے سربراہ ابھی امریکہ سے ہو کے آئے ہیں. There are lot of things in pipeline. پاک فضائیہ نے پچھلے 4 سالوں میں 19 نئی انڈکشن کی ہے. 19 میں صرف ایک J-10C ہے. One of them is J-10C. 18 اور بھی ہیں اور وہ آپ کے پاس شاید وقت نہیں ہوگا, لیکن ہماری بہت ساری پائپ لائن میں ہے. تو ongoing ہوتا ہے, never ending, never stopping. تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ چین نے جتوائی پاکستان کو جنگ, مختصر انڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے, ان کے ڈپٹی آرمی چیف نے بھی یہی بات کی. آج آرمی چیف نے کہا کہ یہ ہماری اپنی جنگ تھی, ہم نے خود لڑی ہے. وزیر دفاع نے کہا اس بات کا. لیکن یہ ایک پروپیگنڈا ہو چکا ہے یا ایک طرح سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ چین نے پاکستان کو یہ جنگ جتوائی ہے؟ اسما یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اگر مجھے بس میں 1-2 منٹ میں کلیئر کر دوں گا اس بات کو. دیکھیے پچھلے 43 سالوں میں 43 ایئرز پہلے ہمیں F-16 ملے تھے امریکہ سے. اس کے بعد آج تک ہم نے کسی اور ملک کا کوئی ویپن سسٹم نہیں لیا. F-16 کے بعد ہم نے چائنا سے رجوع کیا, چائنا کے انڈکٹ کیا, J-10 بھی, J-17 تھنڈر بھی. پہلی بات, پچھلے 43 سالوں میں انڈیا کی انڈکشن نکال لیں. S-400 فرام رشیا, میزائلز انہوں نے لیے اسرائیل سے, انہوں نے چنوک ہیلی کاپٹر اور C-130 لیے امریکہ سے, اور رافیل لیے فرانس سے. تو آیا ہم نے ایک دفعہ بھی کہا کہ ان کو 4 ملکوں نے جنگ جتائی ہے؟ وہ تو ایک ملک کا نام لے رہے ہیں. جنگ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کی کس نے مدد کی تھی. جنگ سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جنگ کے دوران آپ نے خود پرفارم کیا کیا ہے. رافیل میں آج بھی کہتا ہوں اور روزانہ کہتا ہوں تقریباً چینلز پر کہ برا جہاز نہیں ہے. It is one of the best aircraft in the world today.
بٹ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ اگر اسے کمبیٹ میں امپلوائے نہیں کریں گے، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا آرکیسٹریٹ نہیں کریں گے اگر آپ اس طرح، اور آپ ایک کل پکچر نہیں رکھیں گے، ملٹی ڈومین آپریشن نہیں کریں گے پریکٹس، اور انٹیگریٹ اور نیٹ ورکنگ نہیں کریں گے، تو اس پہ رافیل بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. دس از واٹ وی ہیو ٹو ریمبر. تو ہم نے خود لڑی ہے جنگ، 4 ملکوں نے ہمیں نہیں، ہندوستان کے خلاف 4 ملک تھے، ہم نے تو نہیں کہا کبھی کہ ہندوستان نے، ہم نے ہندوستان سے لڑائی کی ہے، ہم اپنے بلبوتے پر جیتے ہیں. یہ ان نوجوان پائلٹس، انجینئر، سیلرز اور جو فٹ سولجرز ہیں، ان سب کو ڈسکریڈٹ کرنے کی صرف ایک اسکیم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.